بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سیاسی نظام کے حکیم اور اسٹرالوجی کا ایک بہت بڑا نام محمد اسامہ علی۔ آج میں ان سے پھر حسب روایت 3 سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سی بڑی ہلچل ہونے والی ہے، اور اسامہ صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اب تیاری پکڑ لیں۔ ناظرین اس کے بعد حامد میر صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ عمران خان سے 3 دفعہ مذاکرات جو ہے اس کی کوشش کی گئی جو کہ سمجھتاج کیے گئے۔ آخر ڈیل کی باتیں کون کر رہا ہے، اور کیا عمران خان ڈیل کرے گا یا جیل میں اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھے گا؟ وہ جھکے گا، فلیکسیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پھر کوئی راضی نامہ یا صلح نامہ کر کے باہر آئے گا؟ اس کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کتنا عرصہ مزید اور جیل میں رہیں گے، اس سارے مدعے کے اوپر بات کریں گے ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ پاکستان کے سیاسی نظام کا نا حکیم بن چکے ہیں۔ باقاعدہ اب آپ کو پکی شکی دیں تاکہ ذرا ہم بھی مستفید ہوں اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہ جو حکیم والی بات کی ہے یہ تو میرا فیوریٹ وہ ہے، کیونکہ میں اسٹرالوجی میں بھی حکمت کو ہی مد نظر رکھ کے ہیلنگ پہ ہی زیادہ فوکس کر رہا ہوں، اور بلکہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کی بیماری ہیں وہ اسٹرالوجی سے نکال کے انہی کے علاج پہ چلا جائے۔ اور بڑی اللہ کا شکر ہے، جیسے آٹسٹک بچوں کو دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں کر پایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور کافی بچے ریکور ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میاں بیوی کا جھگڑا کون ختم کر پایا، ایسی حکمت کہ وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کافی ماشاءاللہ سویر قسم کے جو لوگ ہیں آفٹر بینگ ایئرس ان کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو ماشاءاللہ آپ بات کر رہے ہیں نا، یہاں ہماری حکمت کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکیم کے پاس اس کو کیا جیسے کہتے ہیں نا، اس کا ضروری ہے اس کا ماننی بھی اور دوائی کھانی بھی، تو یہ دوائی کھا نہیں سکتے، ہماری دی دوائی تو یہ نہیں کھا سکتے، یہ تو الٹی کر دیں گے۔ اور ویسے بات یہ ہے کہ یہ جو بھی وہ خیر جس دن موقع ہے قوم بھی خیر میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک عجیب و غریب ہی خیالی دنیا میں ان کو پروان چڑھایا گیا، سارا جھوٹ طوفان کے خیالی پلاؤ میں یہ قوم پروان چڑھی ہے، ایک عجیب و غریب سی نفرت لے کے، ایک عجیب و غریب سی چیزوں کی وہ لے کے ان کا گروتھ ہوا ہے۔ اور ابھی ان کو اچانک پتا چلے گا کہ ان کا اس سارے گیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مطلب ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ایکچولی جہاں سے چلے تھے یہ وہاں نہیں ہے۔ یہ تو ہماری نیشنل ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کلمہ کر کے بڑا بھائی، میں یہ سوچتا رہتا ہوں کئی دفعہ کہ ایسے بھی کیسے ہو سکتا ہے یار کہ آپ دودھ پیئیں تو پتہ نہ چلے، یا کوئی ایسی اور ایکسرسائز کرے تو جسم کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ اسلام میں ایسی کیسی چیز بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ پریکٹس میں بھی ہے، اس کا نام بھی ہے، شور شرابہ بھی ہے، اس کے نام پہ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہے، لیکن جسموں کو سڑکوں پہ ماحول میں یا اوورآل کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی محسوس بھی ہو۔ اگلے میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ، مثال کے طور پہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں، تو مجھے امید ہے کہ ابھی میں آپ سے کچھ کہوں، سوال کروں تو آپ آگے سے آپ کو جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے ابھی کچھ مانگوں تو آپ اپنی کوشش کریں گے کہ چلو یار مربت میں انہوں نے منہ ٹیڑھا کر ہی لیا تو اب دے بھی دوں۔ تو یہ تو آپ کی اور میری ریلیشن شپ ہے، یہ اللہ اور بندے کی ریلیشن شپ اتنی بھی نہیں رہی کہ آپ ادھر سے مانگے ادھر سے مل جائے، آپ ادھر سے وہ کریں ادھر سے محسوس ہو جائے، ہونے کا جو تاثر ہے، ہونے کی جو فیل ہے، وہ یہ اسلام تھا، وہ نہیں قائم کہیں بھی۔ تو اس لیے ایز اے حکیم اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو پھر پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ جو ہے نا لاعلاج کینسرس اسٹیٹ کی اس میں جا چکا ہے، جس کو اب وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کو اب وہ کپنگ کے ذریعے یا اس کو گندا خون نکال کے یا جو پرانے طریقے تھے داغ کے زخموں سے جو اسلام کے طریقے ہیں اسی سے ہی ٹھیک ہوگا۔
باقی تو بات سامع یہ ہے صاحب کہ کیا جو بڑی ہلچل کیا ہونے والی ہے، یہ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے نا اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور کچھ اچھا بویا ہو تو بہت درخت اچھا بلند ہوتا ہے، اور اگر کوئی خار اگر تھی تو اسی کے کانٹے ہی آنے تھے۔ یہ بڑے عرصے سے پاکستان کو جو لوٹ کھسوٹ اور اس کا جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بویا گیا اب تک، اب وہ کاٹنے کا بیسیکلی ٹائم ہے۔ اس لیے کافی لوگ اس میں ایکسپوز بھی ہوں گے، تنگ بھی ہوں گے، بڑا ٹربلس ٹائم ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ تک ہم پریڈکشن دے سکتے ہیں، اگلی سائڈ پہ پر جلنے لگتے ہیں، پھر سوچنے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کر ہی دو، پھر دل کرتا ہے کہ کیا فائدہ، کس کے لیے کرو۔ مطلب یہ الف پہ کھڑی ہو نا قوم، الف پہ، تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ چلو یار کبھی تو بے پہ آئیں گے، تے پہ آئیں گے، تو کر دے۔ لیکن ان کو تو الف ہی نہیں ہے، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور کس لیے پیدا ہوئے۔ تو اس قوم کے لیے حق بات بلند کر کے بھی آپ کیا کر لیں گے؟ عمران خان چلو میں چھوڑو، میں تو پتہ نہیں کہاں تک بات کر سکتا ہوں، جہاں شاید ابھی تک عمران خان نے بھی اس طریقے سے کھولی نہیں یا کی نہیں، کیونکہ وہ جو بھی سسٹم کا بینیفیشری ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کان رکھے گا، وہ تھوڑی بہت کسر رکھے گا بات کرنے میں۔ ہمارا کوئی سسٹم سے لینا دینا نہیں، ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں، شکر ہے معاش بھی ادھر سے نہیں ہے اس لیے کھل کے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان تک بھی اتنی کھل کے بات نہیں کی اور نہیں بتا سکا، لیکن وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ایک لفظ کہتا ہوتا ہے، حقیقی آزادی۔ اس ورڈ کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوا، حقیقی آزادی، اصلی آزادی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے جو 1947 میں لی تھی وہ آزادی نہیں تھی۔ پہلا تو یہ مطلب سمجھ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ اس نے جا کے ہاتھ رکھا یہ حقیقی آزادی کی لگا کے کہ پورے سسٹم کو چوک کر دیا اس نے۔ اب بیسیکلی سسٹم کسی بھی ٹائم جو اس کا پریشر ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہا، سسٹم کسی بھی ٹائم پینک کریٹ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سسٹم کو خطرہ پڑ جائے، سسٹم خطرے کی زد میں آ سکتا ہے، ایسے بھرپور چانسز ہیں۔ اب سسٹم سمجھ جائیں آپ لوگ خود سے آنے کہ سسٹم کیا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جو ان پولیٹیکل ان کا تو بہت پہلے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ تو اپنا مورال ہی ڈاؤن کر گئے ہیں، اور اب اپنا جو ایتھیکلی ان کی وہ ہے، ایک وہ ہوتی ہے نا انٹویشن، یا وہ اندر سے ایک بندہ کچھ نہ کچھ تو وہ بھی یہ اب ڈاؤن کر گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کل مجھے آج بچہ ہنس رہا تھا، بچے تک جانتے ہیں رانا ثناء اللہ کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کیا لینا دینا اس ایج میں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ اولمپکس میں کیا کرنے گئے ہیں میاں بیوی؟ میں کہ بس آخری ٹائم میں انجوائے کر رہے ہیں حکومت جاتی جاتی کا، اولمپکس کے زیادہ سیر سپاٹے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پہلے رانا صاحب بڑا کچھ کھولنے لگے تھے، پھر فوراً ان کو بلا کے کیبنٹ میں تھوڑا سا وہ سٹیک دے دیا گیا، رانا صاحب دوبارہ سے واپس، ورنہ ایک دم لگ رہا تھا کہ ابھی کسی دن جو ہے نا اللہ الحق کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، اور اچانک وہ جیسے وہ جاوید لطیف صاحب اور یہ ہو گئے، یہ 2 4 5 مجھے لگ رہے تھے کہ اچانک کوئی نعرہ بلند کریں گے، لیکن وہ فوراً ہی ان کو جو ہے نا دبا دیا گیا، اتنا سا ٹکڑا دے کے، پیس آف کیک دے کے، یا جو بھی آپ کہیں۔ لیکن بہرحال آگے یہ سب اس طریقے سے نہیں چل رہا، آگے اس طریقے کے لوگ، اس طرح کے سیاستدان، اس طرح کے لوگوں سے اب آپ لوگ اتنی اچھی امیدیں نہ رکھا کریں، دے آر آل ڈراؤننگ ایکچولی، اور ان کی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو اس طرح کی سیاست اوورآل جو پاکستان کا سیاسی جو اس ٹائم کا سیاستدان ہے اس کا اب کوئی مستقبل نہیں تھا، اور اب پاکستان بیسیکلی جو عوام ہے نا اس نے ڈرائیو کرنا ہے اب سیاستدانوں کو۔ پہلے ہوتا تھا کہ سیاستدان ڈرائیو کرتے تھے، اب چھوڑ دیں، اب کوئی سیاستدان ڈرائیو نہیں کرے گا، اب آپ لوگ ڈرائیو کریں گے۔ تو اس لیے اب عوام ہی ہمارا مستقبل، لوگ یہ سیاستدانوں کو اب چھوڑ دیں۔ جو ہلچل کی بات ہے نا وہ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لوگ اب کسی کمانڈنگ پوزیشن یا کسی بھی اس کو ول آف کمانڈ کھو چکے ہیں، تو لوگ اب آگے کبھی بھی ہاسٹائل سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں، ایسے بھرپور چانسز۔ ہاں بس سوا صاحب ڈیل کی باتیں کہ 3 دفعہ عمران خان سے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے سارے جو ڈیل ہے اس کو سبوتاج کر دیا،
اور یہ جین والا معاملہ، یہ کیا کہانی! عمران خان کا ذائقہ ذہن میں، مطلب آپ کے ذہن میں تو ہوتا ہی ہے، میرے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ کہانی یاد کریں، کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد کریں، آپ لوگ جب 12 جولائی سے پہلے کہہ رہے تھے مجھے، اب پھر آپ لوگوں کو یاد مجھے کرانا پڑتا ہے یا چلو پھر مل جل کے چلتے ہیں، کبھی آپ کرا دیں کبھی میں کرا دوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ 12 جولائی کو میں نے کہا تھا 10 جولائی 12 جولائی سے پہلے آپ لوگ جب ڈیلوں کی باتیں کرتے تھے، میں نے کہا کوئی نہیں فلیکسیبلٹی، بات نہیں سنے گا، یاد ہو۔ جب 10-12 گزری، میں نے کہا مارس نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی، کیونکہ وہ ان کے مون سائن کے حساب سے فرسٹ ہاؤس میں آیا ہوا تھا۔ فرسٹ ہاؤس میں مارس تو سننا ہی نہیں دیتا نا، بندے کو ایسے توپ بنا دیتا ہے، وہ انرجی سے بھاگ دیتا ہے دماغ کو، پرسنالٹی کو۔ لگن ہوتا ہے آپ کا فرسٹ پرسنالٹی ہاؤس، فرسٹ ہاؤس، اس میں کوئی بھی آج جیسے لیوز، ابھی لیوز اس ٹائم بڑے فیوریس ہو جائیں گے اگلے مہینے۔ یہ ایم والے جتنے بھی ہیں جن کا آپ پوچھ بھی رہے تھے نا، منصور اور پھر منیر کے منیب یا جو بھی، اچھا بہرحال اسی طریقے سے یہ جو تھا 12 جولائی کے بعد، میں نے کہا فلیکسیبل ہو جائیں گے، فلیکسیبلٹی دکھائیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا، ڈیل کی باتیں بھی آئی، ڈیل کی خبریں بھی نکلی، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ بندہ لاؤ بھائی، جو پہلے کبھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے جو بار بار کوششیں جاری تھی کہ یار سن تو صحیح بھائی، یہ سنتا ہی نہیں ہے، یہی بار بار بات تھی۔ اب اگر عمران خان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب بات ہو چکی ہے۔ اب اس چکر میں نہ رہے کہ ابھی ہونی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پورا زور لگایا گیا، اور خدا دا واسطہ سن لیں، کوئی بات تو سن، اچھا بات تو کریں۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ پاؤں پکڑ لے گا، کوئی چکر نہیں، وہ کہتے تھے بات ہی نہیں کرتا۔ اس سے ایک دن گاڑیاں گئی ہیں، چلیں آج آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، ایک دن گاڑیاں گئی ہیں پوری سسٹم کے تحت، جا کے لگی ہیں، اور آ جاؤ بھائی، آگے سے کہتا ہے نہیں میں نہیں جانا، اور کدھر بنی گل ہی چھوڑتے ہیں، نہیں نہیں آپ بتائیں پھر، ویسے کہہ رہے چیزیں مانتے نہیں ہو رہی، ویسے کہہ رہی یہ نہیں ہو رہا، نہیں ایسے نہیں۔ اب اس لیول پہ بات تھی، اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اگر عمران خان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ بندہ لاؤ، تو اس کا مطلب ہے بات ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے اس میں نہیں ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا، مئی میں کہا تھا حل صرف عمران خان، سب مان جائیں گے، اور پھر وہ بھی مان جائیں گے جو نہیں مانتے۔ تو پھر آپ بتائیں جولائی میں، جب مئی تو گزرا، چلو جون جولائی میں وہ مانے کہ نہیں مانے، جب ظاہری بات ہے کوئی درمیان سے میسنجر جاتا ہوگا تو ظاہری بات ہے ان کی آشیرواد سے ہی جاتا ہوگا، ایسے تو نہیں جاتا ہوگا۔ تو پھر اب مانے کہ نہیں مانے؟ تو اب آگے بھی صورتحال یہ ہے کہ ایزی ہو جائے، جنگوں کا شہزادہ نکلنے کو کبھی بھی جیسے کہتے ہیں وہ نکل سکتا ہے۔ اسامہ صاحب اگر یہ ادھر اوکے کام ہو گیا، یس ہو گیا، تو دوسری طرف تو پٹ سیاپا پڑ جائے گا۔ میاں صاحب تو سننے میں، آپ دیکھیں یہ حتمی خبر نہیں ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑے میاں صاحب جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہنا نہیں تسی نہیں جانا، اتنے بابو تسی نہیں جانا۔ اب رولا یہ ہے، تو پھر بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ اصل مدعا یہ ہے۔ دیکھیں انہوں نے تو جانے کو واقعی بہت، میں نے بھی یہ بات جو ہے آبزرو کی ہے، سنی ہے، لیکن اصل آپ کو یاد ہے بدلہ لیے بغیر اب وہ جائیں گے نہیں، بدلہ تو انہوں نے لینا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش یہی تھی کہ یہ چلے جائیں، اور پیچھے سے بس ان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ قربانی ان کے سامنے نہ ہو، قربانی ان کے سامنے نہ ہو، کہ منہ داری میں مذوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اب انہی کے سامنے حکومت گرتے اچھا تو نہیں لگتا، بلایا بھی تھا اتنے چاؤ سے، اور پھر یہ سب اتنی بھی، اور وعدے تو یہ کیے گئے تھے کہ جتنی آپ کی حق تلفیاں کی گئی، پرانے دور کی جو سیٹیں چھینی گئی تھی، جو پرانا آپ کو دکھ دیے گئے تھے، وہ سارے واپس کیے جائیں گے، آپ بے فکر ہو کے آئے چیزیں جو، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
اب شرم تو آتی ہے کہ یار اب خود ہی آنکھوں کے سامنے پتہ چلے گا آج شہبازہ گھر آ گیا ہے، مطلب کائنڈ آف. تو وہ تو کوشش یہ تھی کہ چلے جائیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پھر میں سارا مجھے کیوں بلایا کی کہانی کھولوں گا. پھر وہ پرلے گئے، انہوں نے کہا سائیں اب اتنی بھی بات نہیں ہے، آپ اب ادھر ہی رہیں گے جب تک ہم اپنا مشن پورا نہیں کرتے، آپ اب ادھر ہی رہیں گے. تو بیسیکلی یہ اب ادھر ہی رہیں گے جب تک یہ پورا آپریشن راہ راست واپس نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہو گیا جی. ادھر ہی رہیں گے میاں صاحب، اور پرانی تنخواہ پہ شاید کام بھی کرتے رہیں. ہونا کیا ہے، معاملات جو ہے نا وہ اتنے سادہ نہیں ہیں، معاملات گمبھیر ہونے والے ہیں. اسامہ صاحب کہہ رہے کہ ہلچل تو ہونے والی ہے، نظر رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ایک منٹ وہ کہنا مجھے بھول گیا کہ ان کو یہ بتائیں کہ بھائی جنہوں نے یہ اگلے دن بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں پلاٹ پلوٹ بیچ لو، جتنے باہر والوں نے بیچنے ادھر والوں نے بیچنے، کہ پھر نہیں بکنے بکنے. یہ جو آگے کئی مجھے رنگ روڈ کے لیے فون کر دیتے ہیں کوئی اس کا پوچھنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. چپ کر کے جتنے میں بک رہا ہے وہ آج بہت سونے کا ہے، کل وہ ٹکے کا ہے. اور یہ کمرشل میں دوبارہ گھسنے کا بھی نام نہ لیں، اور خصوصاً وہ ذمہ دار فیملیز جو ادھر سے ٹھیکوں اور لے کے لا کے ادھر پلازے بنائی جا رہے ہیں. اپنے گاؤں میں اپنے بیج سنبھالیں، سٹوریج بنائیں بیجوں کی، بیجوں کو پرکیور کرنا سیکھیں، اپنی مستقبل میں ڈیزل اور تیل کے بغیر چیزوں کو بھی کرنا سیکھیں. کہ اگر کوئی جنگوں میں راستے بند ہو گئے تو پھر آپ لوگوں نے کیسے یہ حل ہل مارنے ہیں. وہ حل کا بھی کوئی ہائیڈرولک سسٹم کو نکالیں، کوئی اس کے آئل اور ڈیزل کے بغیر کچھ دیکھیں. یہ مجھے اب یاد آ گیا کہ وہ ٹریکٹر سولر والے کو اس ٹائپ کی ٹیکنالوجیز میں چلے جائیں، مہربانی کریں. یہ پلازے پلوزے ایسی کھڑے رہ جاتے ہیں، دیکھیں نہیں گلبرگ میں آج تک کھڑے. اسامہ صاحب پراپرٹی کا تو اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ نہ ہی پوچھیں. ابھی بھی میں نے یہ جو بات کی ہے مجھے احساس ہے ان لوگوں کا جن کے کوئی پلانز ہیں، 1 2 3 4 لاکھ مرلے کے ریٹوں روٹوں میں نہ پھنسیں، بس نکالیں اس کو اور ایگری میں چلے جائیں. دنیا کے جس ملک میں جانا ہے ایگری میں چلے جائیں. پاکستان کا ایگری اچھا، مریم صاحبہ اتنے پروجیکٹ دے رہی ہیں 70-30 پہ سولر کی موٹریں چیزیں، سب ایگری میں گھسو، سب ایگری میں گھسو اور کمرشل سے نکل جاؤ. یہ فیک ہے. اور یہ مولوی میرے سامنے تو کٹھے کر کے دیں کسی دن، میں فتوا تو ان سے آپ کو نکلوا کے دوں. ویسے یہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو ٹاؤن والے مسجدیں دے دیتے ہیں، ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ زکاتیں اور چیزیں. تو مولوی تو کبھی نہ بولے ٹاؤن کے خلاف کہ یہ یار لوگوں کی پہنچ سے دور چھت کر دی. یہ سارا پیسہ انڈسٹریز کا آپ کا ادھر آ کے گرا. اس نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکنیزم خراب کیا. اور یہ شرن پیسہ باؤنڈ کرنا، رکا ہوا پیسہ نہیں، گردش کرتا پیسہ اسلام کہتا ہے. اسامہ صاحب مولوی نے کیا بولنا، میں نے بھی نہیں بولنا. آپ نے مجھے کہا تھا نہ نہیں کہ میں بھی 2 فائنل نہیں آنے وہ جدو نہیں اس لیے ہوں ادیاں بھی نہیں. مرو ناظرین، اسامہ صاحب نے سمجھایا تھا لیکن میں نے سنی نہیں. یقین کریں وہ آدھی قیمت کی ہو گئی ہیں. اور یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ نہ لیجیے گا پلاٹ. میں سچ کہہ رہا ہوں، زراعت میں انویسٹ کرنے، ایگری لینڈ لینے. اسامہ صاحب 200% صحیح بات کر رہے ہیں. اجازت مجھے دیں، میں چاہتا ہوں اگر کوئی اچھا گاہک ملا تو میں بیچ دوں گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.